الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس۔ پی ڈی ایم نے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا شہباز شریف کی رہائش گاہ پر، جس میں پی ڈی ایم کی جانب سے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں سربراہی اجلاس تھا اور تمام اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان موجود تھے۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت میڈیا سے بات بھی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک تو پی ڈی ایم اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے بعد سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جائز قرآن کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے اور اس سلسلے میں جو حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطے کریں گے کہ وہ اپنا اتحاد ختم کر کے ملک اور قوم پر رحم کریں اور ملک کے مستقبل اور عوام کی بدحالی جو اس وقت ہے اس کو مد نظر رکھیں اور ایسی حکومت کے اتحادی بننا جو ہے وہ شاید اب مزید سیاسی طور پر اور اقتصادی طور پر ملک کے لیے مفید نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم ایک وفد بھی تشکیل دے رہے ہیں جس کے ارکان کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، جو حلیف جماعتوں سے رابطہ کرے گی اور ان کو اپنے اس موقف پر قائل کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو فی الحال تو ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا فیصلہ تو کر لیا گیا۔ عدم اعتماد کب لائیں گے؟ عدم اعتماد کی تاریخ کون سی ہوگی؟ اس سے آگاہ کر دیں۔ جی میں نے عرض کر دیا ہے آپ سے کہ پہلے ہم کچھ جو پیشگی اس پر ہوم ورک ہوتا ہے وہ مکمل کریں، دوسری جو ان کے حلیف جماعتیں ہیں کیونکہ اس کے بغیر عدم اعتماد کا ووٹ مکمل نہیں ہوگا، تو ہم نے اس کے لیے ظاہر ہے جی کہ ووٹ بھی تو مکمل کرنا ہے، صرف لفظ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک روایتی طور پر ایک چیز پیش کر دی اور بس ختم ہو گئی بات۔ مولانا صاحب یہ فرمائے گا کہ ایک دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک تو لانگ مارچ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا سوال یہ ہے بحثیت پی ڈی ایم سربراہ کے آپ بلاول بھٹو زبان سے معذرت کریں گے کہ یہی بات انہوں نے ڈیڑھ سال پہلے کی تھی جو آج آپ اعلان کر رہے ہیں، کیا پولیٹیکل غلطی تھی بغیر آج عمران خان شاید اقتدار میں نہ ہوتے؟ دیکھیے میں آپ سے یہاں لاہور میں بھی شاید اور لیکن اسلام آباد میں تو بار بار ایک بات کہہ چکا ہوں کہ میں ہدف ایک ہی رکھوں گا اور کبھی میں کسی اپوزیشن پارٹی کے ساتھ ہزار اختلاف کے باوجود میں پبلکلی جنگ نہیں لڑوں گا۔ مجھے اس کا جواب خوب آتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں اور ایسا آتا ہے کہ آپ بھی اش کریں گے لیکن نہیں دوں گا، نہیں دوں گا کہ اپوزیشن پارٹی کی ایک جماعت ہٹ ہوگی، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر وہ بہرحال اپوزیشن گروپ ہے اور اپوزیشن کے ساتھ دو محاذوں پہ جنگ لڑنا یہ تو سیاسی لحاظ سے میرے خیال میں کوئی دانشمندی والی بات نہیں ہے۔ عمر اسلم، آپ کو پیپلز پارٹی پر اعتماد ہے؟ پیپلز پارٹی کی جماعت پر آپ اعتماد رکھتے ہیں؟ دیکھیے سیاست میں جب آپ بڑے اقدامات اور بڑے فیصلے کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر بڑا دل بھی کرنا پڑتا ہے اور جو مشترکات ہوتی ہیں ان کے لیے حالات ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ پچھلی دفعہ تو اس وقت مشترکات نہیں تھے، اس وقت ایک اتفاق رائے موجود نہیں تھا، اب وہ حالات بدل گئے ہیں، اس وقت کھیل کسی اور کے ہاتھ میں تھے اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، تو حالات کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک بات آگے اور آپ نے کہہ دی اور آپ کے لیے ماحول موافق نہیں ہے تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ بے وقت کی راہ نے کیوں کہی آپ نے، تو لہذا اب ہم سیاسی لوگ ہیں اور بڑے اتفاق رائے اور سوچ سمجھ کے ساتھ، لیکن یہ بات ہم پھر دوبارہ آپ کے سامنے کہیں گے کہ جو اس کے لیے گراؤنڈ تیار کرنے والی بات ہے اس کے مراحل ابھی باقی ہیں۔ پی ڈی ایم نے جتنا عرصہ ایک جمہوریت کے لیے فائٹ کی ہے، اگر حکمران جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی پٹاری میں کچھ نہیں، اس پہ ہم پھر بھی زندہ ہوں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے زندگی دی ہے
پھر بیٹھیں گے، اس پر بات کریں گے، فیصلہ کریں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹائم فریم نہیں دیا. 27 فروری کو پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، 23 مارچ کو آپ کا لانگ مارچ کا اعلان ہے، تو ٹائم فریم کتنا ہے؟ 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے؟ دیکھیے میں نے آپ سے پھر وہی کروں گا کہ تھوڑا گراؤنڈ بننے تک مہلت دیجیے کہ ہم ذرا دیکھیں. پھر دوبارہ میٹنگ بھی ہوگی ہماری کہ گراؤنڈ کس حد تک تیار ہو چکا ہے. بغیر تیاری کے، بغیر گراؤنڈ بنائے ہوئے ایسی بات کہنا پھر یہی ہوگا کہ جی آپ نے کل بات کہی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا کام کرنے دیجیے. جہاں تک ہے 23 مارچ کا مسئلہ جو آپ نے سوال کیا ہے، وہ ہم نے اب فیصلہ برقرار ہے. اسٹیئرنگ کمیٹی کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ فوری طور پر اس کی جزیات و تفصیلات جو ہے وہ فوری طور پر طے کر کے ہمیں رپورٹ بتا دیجیے کہ بطور اپوزیشن ایک سوال جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ پی ڈی ایم کا موقف کیا ہے. مسلم لیگ نون کا موقف تو اس پہ آ چکا ہے، لیکن پی ڈی ایم کا موقف کیا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد فرض کر لیا جائے اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو آنے والی حکومت 1.5 سال کے لیے ہوگی یا امیڈیٹلی اسمبلی تحلیل کر کے آپ الیکشن کی طرف جائیں گے؟ سارے کارڈ تھوڑی دکھائیں گے ہم. یہ بتا دیجیے سوال سنجیدہ ہے، سوال سنجیدہ ہے، لیکن جواب یہ فرمائیے گا کہ اگر حلیف جماعتیں کسی وجہ سے قائل نہیں ہو پاتی جو کہ پی ڈی ایم کا موقف ہے، تو ایسی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے نمبر ہوں گے کہ تحریک عدم اعتماد پھر بھی پیش کر سکتے یا لانگ مارچ کی پھر بیٹھیں گے ہم واپس. مولانا صاحب اگر آپ کی تیاری نہیں تھی تو اس کا اعلان کیوں کیا؟ کس چیز کا؟ فیصلہ کیا ہے، گراؤنڈ بھی نہیں بنائی، کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر یہ اعلان کس لیے کیا؟ یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم نے کرنا ہے اور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب آپ نے کیا ہوا ہے کہ یہ لے کے آنی ہے طریقے عدم اعتماد، تو کیا پہلے یہ آپ لوگ تینوں ایوانوں میں لے کے آئیں گے یا صرف قومی اسمبلی وزیر اعظم خلاف لے کے آئیں گے طریقے عدم اعتماد؟ ہم جہاں بھی لا سکیں گے، وفاق سے لے کر صوبوں تک جہاں بھی ہمیں گراؤنڈ ملے گا. پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں، سندھ حکومت کے خلاف نہیں. ندیم چودھری آپ کا ہو گیا، الفت بھائی ہو گیا، الفت بھائی ہو گیا، پلیز منت ہے. ندیم چودھری یہ کلیئر ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبر کی پوری نہیں ہے. آپ کو یقینی طور کے اوپر ناراض حکومتی اراکین ہیں، ان کی سائڈ لینی پڑے گی. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ہارس ٹریڈنگ ہے، چھانگا مانگا کی سیاست؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم نے اس بات پر بالکل حتمی رائے قائم کی ہے کہ ہم انڈیویجول کو اپروچ نہیں کریں گے. اچھا میاں صاحب آپ بتا دیں کیا امپائر نیوٹرل ہیں؟ آپ بتا دیں امپائر کہتے ہیں اسے جو نیوٹرل ہو. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے عمران خان کو ہٹانے کی بات کی، کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح عدم اعتماد ہے یا لانگ مارچ ہے، کب تک عمران خان کی حکومت گھر چلی جائے گی؟ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش اور جتن کریں گے ایک پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے. غربت، بے روزگاری کے گھروں میں جن کے گھروں میں اس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں وہ کروڑوں لوگ ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون آگے بڑھے گا اور ظالم حکومت سے جان چھڑائے گا. مریم صاحب آپ بتا دیں آپ سے سوال ہے کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی اس وقت بھی آپ نے تاریخیں دی تھی، آج عدم اعتماد کا فیصلہ ہو گیا، آپ کوئی تاریخ دے دیں کب تک حکومت چلی جائے گی؟ جواب ابھی دیا ہے نا آپ کو، آج دو بڑے بات کر رہے ہیں تو میں آج سن رہی ہوں. آخری سوال جہانگیر ترین کے بھی ارکان اسمبلی کو رابطے میں ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیے میں بات صاف بات کہہ رہے ہیں آپ سے کہ انڈیویجول سے ہم رابطہ نہیں کریں گے، پی ٹی آئی کے اراکین سے ہم رابطہ نہیں کریں گے. اگر کوئی شخص ہم سے رابطہ کرے گا اور اپنے طور پر اس کی کوئی جو بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ ہم اس کو کوئی لالچ دیں، اس سے کہیں کہ بھئی ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ کو سیٹیں دیں گے، آپ فلاں دیں گے،
ये तस्वुर कम से कम हमसे कोई तवक्को नहीं। आपकी मुलाकात हुई है बहुत तफसीली। जी बिल्कुल, मुकम्मल जी बिल्कुल सर। बस ये आखिरी लास्ट आपने मोहतरमा मरियम बीबी और बिलावल के दरमियान जो है इख्तिलाफात खत्म करवाए, लास्ट मीटिंग में आपने बताया, दरमियान में मैं आ गया हूँ। क्या आपने मौलाना के और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी आपने इनको ब्रिज कर दिया है? क्या पीपल्स पार्टी की वापसी का इम्कान है पीडीएम में? मौलाना के और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात तो मेरे मौलाना से ताल्लुकात से भी पुराने हैं। आपके पर्सनल दोस्त है आप मौलाना साहब। थैंक यू। कहाँ जाएगा? हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का अपोजिशन ने फैसला किया है। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इस सिलसिले की हलीफ जमातों से भी राबिता करेंगे और तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, उसमें कामयाबी भी हासिल करेंगे। तो पहले पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ, जिसके बाद सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि पीडीएम का आज का इजलास हंगामी तौर पर बुलाया गया इजलास था, जिसमें ये कहा गया कि पीडीएम ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया है।